سر شام ایک مرغے نغمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا۔ چمکتی چیز ایک دیکھی زمیں پر، اڑا طائر اسے جگنو سمجھ کر۔ نظم جیو اور جینو دو کے اصول پر مبنی ہے۔ اس نظم میں دو کردار ہیں، ایک پرندہ اور دوسرا جگنو۔ اقبال نے پرندے کے رویے پر جگنو کا جو رد عمل ہے اسی کی زبانی اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے۔ ایک پرندہ شام کے وقت کسی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا ہے، چہچہا رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر وہاں پہ پڑی جہاں پہ ایک چمکتی ہوئی چیز تھی۔ پرندے کو یقین تھا کہ یہ چمک جگنو کی ہے، چنانچہ درخت سے اڑ کر وہ اس مکان کی جانب آیا تاکہ جگنو کو ہڑپ کر جائے۔ کہا جگنو نے او مرغ نوریز، نہ کر بے کس پہ منقار ہوس تیز۔ اسی لمحے جگنو نے پرندے کو مخاطب کیا اور کہا بے شک تو ایسا پرندہ ہے جو اپنے نغموں سے سارے چمن میں بہار کا سما پیدا کرتا ہے، لیکن کسی کمزور جگنو پر یوں جھپٹنا اچھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں چہچہاتے ہوئے پرندے، بے کس جس کا کوئی نہ ہو، منقار کہتے ہیں چوچ کو، ہوس کہتے ہیں لالچ کو۔ تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی۔ لباس نور میں مستور ہوں میں، پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں میں۔ چمک تیری بہشت گوش اگر ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے۔ اب جگنو اس اشعار میں خصوصیت بیان کر رہا ہے پرندے کی بھی اور اپنی بھی۔ پرندے، اگر تیری چمک اور گانا اتنا خوبصورت ہے کہ جو سن لے وہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں آ پہنچا ہوں، تو پھر اپنے متعلق کہہ رہا ہے تو میری چمک دیکھنے والی آنکھ کو جنت کی تصویر دکھانے والی ہے۔ پھر پرندے کی تعریف کر رہا ہے، قدرت نے تجھے دل مو لینے والی آواز عطا کی ہے اور میرے پروں کو نور سے نواز دیا ہے۔ تجھے گانا سکھا دیا ہے اور مجھے چراغ بنا دیا ہے۔ ہم دونوں ہی دنیا کی باغ کی رونق ہیں۔ چمک تیری بہشت گوش اگر ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے۔ پروں کو میری قدرت نے ضیا دی، تجھے اس نے صدائے دل ربا دی۔ تیری منقار کو گانا سکھایا، مجھے گلزار کی مشعل بنایا۔ تیری چمک اور نغمے اگر دل مو لینے والے ہیں تو میری چمک بھی نگاہوں کو اچھی لگتی ہے۔ قدرت نے میرے پروں میں روشنی کے دیے جلا دیے ہیں۔ اس طرح تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دل آویز نغمہ عطا کیا ہے، چنانچہ اگر تجھے گانا سکھا دیا ہے تو اس حقیقت کو بھی جان لے کہ میرا وجود اس دنیا میں ایک مشعل کی مانند ہے، ایک روشنی کی مانند ہے۔ بہشت گوش کہتے ہیں سننے میں جنت جیسی خوشگوار، فردوس نظر، فردوس کہتے ہیں جنت کو، آنکھوں کے لیے جنت کا نظارہ، ضیا کہتے ہیں روشنی، صدائے دل ربا دل کو کھینچ لانے والی آواز، گلزار کہتے ہیں باغ کو۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز۔ مجھے چمک بخشی گئی ہے، تجھے آواز، مجھے جلن عطا ہوئی، تجھے آرام جلن۔ آرام کی مخالف نہیں ہوتی، دیکھ دنیا میں جہاں غم ہے وہاں خوشی بھی ہے، ہم دونوں میں کسی قسم کا بیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جان لے
کہ اگر میں سوز ہوں تو تو ساز ہے، اور ایک دوسرے کے مخالف ہم دونوں کو نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے، ہم آہنگ رہیں گے، تو اس دنیا میں خوبصورتی رہے گی. قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوج پستی ہے انہی سے، ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی. مین میسج یہی ہے کہ باہمی اتحاد اور اتفاق سے زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی سے دنیا قائم ہے. تو جگنو کہہ رہا ہے پرندے سے کہ اگر تجھے اپنی زندگی عزیز ہے تو مجھے بھی جینے دے، اسی میں ہم دونوں کا بھلا ہے. قیام بزم ہستی کہتے ہیں زندگی کی محفل کی موجودگی، ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونا، اوج و پستی عروج و زوال، ہم آہنگی ہم خیال، بوستاں کہتے ہیں چمن کو باغ کو. دنیا میں جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں، جہاں خوشی ہے اس کے ساتھ غم بھی ہے، اور اسی سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. کوئی اسٹرانگ ہے، کوئی کمزور ہے، لیکن اتفاق سے زندگی گزارنی چاہیے. کمزور کا خیال کرنا چاہیے جو لوگ اسٹرانگ لوگ ہیں.